بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کی حکومتوں نے اپنے شہریوں کو بہت سہولتیں دے رکھی ہیں، لیکن پاکستان میں عوام کو حکومت کی طرف سے بہت کم سہولتیں میسر ہیں۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جو سہولتیں سرکاری طور پر پاکستانی عوام کو ملتی ہیں، ان سہولتوں کا یورپ اور امیر ممالک کے شہری تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک باعث حیرت ہوگی کہ وہ کون سی ایسی سہولتیں ہیں کہ جو دنیا کی بہترین فلاحی مملکتیں اور یورپ اور امیر ممالک بھی اپنے عوام کو نہیں دیتے۔ یہاں میں سویڈن کی بھی ضرور اگزامپل دوں گا کہ سویڈن ایک دنیا کی بہترین فلاحی مملکت تصور کی جاتی ہے، اور بلا شبہ سویڈن کی حکومت نے اپنے شہریوں کو بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض ایسی سہولتیں ہیں کہ جو پاکستان میں سرکاری طور پہ عوام کو میسر ہیں، لیکن وہ سہولتیں سویڈن میں بھی ہمیں نہیں ملتی۔ تو میں نے چونکہ اپنی زندگی کا نصف حصہ پاکستان میں گزارا ہے اور نصف حصہ میں سویڈن میں گزارا ہے، اس لیے میں دونوں ممالک کے ان سسٹمز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اور وہ آپ کے سامنے میں تمام حقائق رکھوں گا، اور یقیناً آپ لوگ جو ہے وہ اس سے اتفاق کریں گے۔ بلکہ ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنے جاب پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ سویڈن کے اور دیگر ممالک کے جو یہاں پہ کولیگ ساتھ کام کرتے ہیں، ناروے، انگلینڈ، جرمنی، جاپان اور بعض یورپین ممالک کے۔ تو اس طرح سے ہم مختلف ممالک کے سسٹمز پہ بات کر رہے تھے، اور جب میں نے بتایا کہ پاکستان میں سرکاری طور پر یہ سہولتیں وہاں پہ عوام کو میسر ہیں، تو وہ بہت سب حیران ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جو اتنا امیر ملک نہیں ہے اور وہاں لاتعداد مسائل ہیں اور لوگوں کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہولتیں میسر ہیں یہ تو یہاں پہ سویڈن میں بھی لوگوں کو میسر نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ کے سامنے چند جو شعبہ جات ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم میڈیکل کا شعبہ لیتے ہیں۔ بلا شبہ یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں لوگوں کو طبی سہولتیں حکومت کی طرف سے میسر ہیں، اور سویڈن میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ لوگوں کو بہت سی جو ہے وہ صحت کی سہولتیں حاصل ہیں۔ لیکن پاکستان میں وہاں کے جو صحت کے مسائل ہیں، جو حکومت کی وسائل کی کمی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں حکومتی سطح پہ میڈیکل کے شعبے میں، طب کے شعبے میں جو لوگوں کو سہولتیں میسر ہیں، وہ یورپ اور سویڈن کے شہریوں کو بھی میسر نہیں۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایمرجنسی صورتحال میں پاکستان میں مریض کی ڈائریکٹ ڈاکٹر تک اپروچ ہوتی ہے، ڈائریکٹ ایکسیس ہے، وداؤٹ ویٹنگ اینی ٹائم۔ وہاں پہ کوئی ٹائم کا جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور فوری طور پہ چھوٹا ہاسپٹل ہو بڑا ہاسپٹل ہو، وہاں پہ ایمرجنسی کیسز فوری طور پہ ڈاکٹر اٹینڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ یہ سہولت جو ہے وہ ہفتے کے 7 دن اور 24 آورز دستیاب ہے۔ جبکہ یہاں ایون یورپ میں، سویڈن میں بھی اگر آپ کو ایمرجنسی میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں ایمرجنسی میں بیٹھ کے، لیکن وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایمرجنسی میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا تمام جو آپریشنز ہیں یا ان کے علاج معالجہ ہے یا جن کو ادویات کی ضرورت ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ سب کے سب بالکل مفت ہوتے ہیں۔ اگر آپ سویڈن میں ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ میرے خیال 400 کرون کے قریب فیس جو ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے، پھر آپ ایمرجنسی میں جا کے ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں۔ ہاں، بچے ایمرجنسی میں بالکل فری ہیں۔ نارملی بھی اگر آپ یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سویڈن میں، جس کو ہم ہیلتھ سینٹر یا وارڈ سینٹرال کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں 200 کرون فی دینا پڑتی ہے، اور یہ پورے سال میں اگر ہم جو ہے وہ فیس جو ہے وہ 1150 کے قریب اگر ہم دے لیں تو پھر جا کے یہاں پہ فی فری ہوتی ہے، یعنی 1150 تک ہر آدمی کو ایک کیلنڈر ایئر میں ڈاکٹر کے وزٹس کی فیس دینا ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر کا وزٹ بالکل فری ہے، آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا، آپ جس مرضی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں۔ یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ آپ جس ہیلتھ سینٹر پہ رجسٹر ہے وہیں جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کسی دوسرے شہر میں گئے، آپ وہاں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہاں پہ اس قسم کی جو بائنڈنگ بھی نہیں ہے، اور بالکل آپ کسی قسم کی فی نہیں دیتے، بلکہ وہاں پہ جو آؤٹ ڈور پیشنٹ آتے ہیں ان کو جو ادویات وہاں پہ میسر ہیں وہ ادویات بھی ان کو فری دی جاتی ہیں۔ سویڈن میں یا یورپ میں جو آؤٹ ڈور پیشنٹس آتے ہیں او پی ڈی میں،
ان کے لیے کسی قسم کی ادویات دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، ادویات آپ کو خریدنا پڑتی ہیں۔ ہاں، سویڈن میں یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک سال کے اندر اگر آپ نے 2350 کرون کی ادویات لے لی ہیں تو پھر آپ کو باقی سال کا جو مہینے رہ جائیں گے وہ ادویات فری ملیں گی، لیکن آپ کو 2350 تک دینے پڑیں گے۔ ہاں، یہ سویڈن میں ضرور ہے کہ کچھ بعض جیسے ذیابیطس ہے یا کچھ اور بیماریاں ہیں، انفیکشس ڈیزیزز ہیں، ان کی ادویات مفت ملتی ہیں، بچوں کی ادویات مفت ملتی ہیں، لیکن میں او پی ڈی کی بات کر رہا تھا کہ او پی ڈی میں ہمارے پاکستان میں جو پیشنٹس جاتے ہیں ان کو وہاں پہ ادویات فری دیتے ہیں، ایمرجنسی کی صورت میں وہ تمام جو ہے وہ ادویات فری دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی جو پاکستان میں سہولت حاصل ہے، سویڈن میں نہیں ہے، کہ سویڈن میں اگر آپ نے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے بہت صبر آزما وقت درکار ہے، اور آپ پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہیلتھ سینٹر، وہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ریفر کرے گا، پھر وہاں سے آپ کو بلایا جائے گا، تو بعض اوقات اس میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے اسپیشلسٹ کے پاس، آپ کو اپنا جو وہاں پہ ہیلتھ سینٹر کا ڈاکٹر ہے وہ بھی بھیج سکتا ہے، لیکن آپ براہ راست بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ، کوئی یہ اس میں پرابلم نہیں ہے کہ آپ اگر ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس اگر آپ خود ڈائریکٹ جا رہے ہیں یا چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو ایمرجنسی کی صورت میں ویٹ نہ ہونا، پرچی فی کا نہ ہونا، او پی ڈی کے مریضوں کو ادویات کا ملنا، اور اسپیشلسٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس، یہ وہ سہولتیں ہیں جو سویڈن جیسے ملک میں، یورپ کے مختلف ممالک میں بھی وہاں کے شہریوں کو حاصل نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی سہولت پاکستان میں، اگر آپ ڈینٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں دانتوں کے علاج کے لیے تو آپ کو 50 روپے کی پرچی لینی ہے۔ 50 روپے کی پرچی لینے کے بعد معائنہ، یا جو اگر ان کے پاس اگر فلنگ وغیرہ کروانی ہے، اگر ان کے پاس بعض اوقات میٹیریل ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر ان کے پاس ہے، یا باقی اگر ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو وہ سارے کا سارا بالکل فری ہوتا ہے۔ اس میں شاید کچھ چارجز ہوں جو ایکس ریز وغیرہ کے، لیکن عمومی طور پہ جو 50 روپے کی جو پرچی ہے اس میں وہ سارا وہ فری دیتے ہیں۔ جبکہ سویڈن جیسے ملک میں بھی اور بہت سے دیگر یورپی ممالک میں بھی ڈینٹل سرجن کے پاس جانا اچھا خاصا بل آپ کا جو اس پہ خرچ ہوگا۔ سویڈن میں میرے خیال 850 کرون کے قریب جو صرف معائنے کی فی ہے، اس نے جسٹ چیک کرنا ہے، اس کے بعد جو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ہر شہری کو 300 کرون سال کی جو سبسڈی دیتی ہے، اور جو 65 سال سے بڑے ہیں ان کو 600 کرون کی دیتی ہے، تو یہ معمولی سی سبسڈی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دانت نکلوانا ہے یا فلنگ کروانی ہے یا اس کا باقی کروانا ہے تو ڈینٹل سرجری یا اس کا جو علاج معالجہ ہے وہ سویڈن میں، یورپ میں بہت مہنگا ہے۔ جو سویڈن میں لوگ رہتے ہیں، یورپ میں، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، جبکہ پاکستان میں سرکاری ہاسپٹلز میں یہ بالکل فری ہے۔ اب یہ بعض سوال لوگ اٹھائیں گے کہ وہاں پہ سرکاری اسپتالوں میں سہولتیں نہیں ہیں، وہ سہولتیں تو ہیں یعنی وہ دیتے نہیں ہیں یا ان کے رویے ایسے ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ چیزیں میسر ہیں، اور اب تو حکومت نے ایک پورٹل بنایا ہوا ہے، اور بہت سے جو میرے دوست ڈاکٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ اگر کوئی بھی شکایت آ جائے ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں حکومت کی طرف سے، حکومت اس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے لوگوں کو جو صحت کی سہولتیں پاکستان جیسے ملک میں میسر ہیں، جو کہ یہاں یورپ جیسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہاں پہ یہ سہولتیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ یورپ میں بالکل تعلیم مفت ہے، سویڈن جیسے ملک میں تو تعلیم کا بہت ہی اچھا نظام ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کمپیئر کریں باقی یورپی ملکوں سے تو سویڈن، پاکستان میں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں وہ تقریباً مفت ہے۔ اب جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان میں 6 مہینے کی جو فی ہے، ٹیوشن فی، وہ تقریباً گریجویٹ کورسز کے لیے 20-25 ہزار روپے ہے، وہ نامینل سی فی ہے۔ ہمارے دور میں وہ 500-600 روپے ہوا کرتی تھی، اور اگر ہاسٹل میں رہنا ہے تو وہ 10,000 روپے ایک سمیسٹر کی ہے۔ پوسٹ گریجویشنز کے لیے فی ہے تقریباً 30-35 ہزار روپے کی ہوگی۔ لیکن جو برطانیہ کے شہری ہیں اور یورپ کے اور بہت سے ممالک کے شہری ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے بچے بھی جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو ان کو خاصی فی دینا پڑتی ہے۔ تو ان ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں پھر بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اسکول کی تعلیم کے لیے بہت سی سہولتیں جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑی سہولت جو سویڈن میں بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو نہیں ہے، چونکہ میں نے پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، سویڈن میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، دونوں جگہ کا مجھے تجربہ ہے، اور وہاں بہت سے ہمارے دوست
جو اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے، جو سویڈن میں بھی پڑھ رہے ہیں یا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، دنیا کا بہترین ہاسٹلز کا سسٹم پاکستان میں ہے. دنیا کے شاید کسی ملک میں نہ ہو سکتا ہے انڈیا وغیرہ میں ہو، اس کا مجھے علم نہیں، میں یورپ سے کمپیئر کر کے کہہ رہا ہوں. ہاسٹل کی جو لائف ہے پاکستان کی وہ بڑی ہی شاہانہ ہے، اور ان لوگوں کو علم ہوگا جو کالج اور یونیورسٹی دور میں ہاسٹلز میں رہے ہیں. اب اس وقت بھی پاکستان میں ہاسٹل کے جو 6 مہینے کی فی ہے وہ 10,000 روپے کے قریب ہے، نہ ہونے کے برابر. اور وہاں پہ جو 2 وقت کا کھانا، لنچ اور شام کا کھانا ملتا ہے، وہ میں نے آج ہی چیک کیا، وہ تقریباً 3-4 ہزار روپے ایک مہینے کا خرچہ 2 وقت کے کھانے کا. لیکن ہاسٹل میں جو سہولتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، کامن روم ہے، ٹی وی روم ہے، وہاں پہ ہمارا جو بہترین میس کا سسٹم ہے، ٹیلی فون کی فیسلٹی ہے، اور پھر وہاں پہ باقی جو ساتھ یونیورسٹیز کی سبسڈائز سہولتیں ہوتی ہیں، دھوبی جیسے ہوتے ہیں، وہ بہت کم قیمت پہ کپڑے دھو کے جو ہے وہ کمرے میں دے جاتے ہیں. لیکن جو اعلیٰ تعلیم کے لیے سویڈن میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ یا یورپ میں پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھیے، وہ کھانا اپنا بیچارے خود بناتے ہیں، کپڑے اپنے خود دھوتے ہیں، کمروں کی صفائی خود کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے ہاسٹلز کا نظام بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا جو ہاسٹلز کا نظام ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. اور اگر کسی کو اس پہ مزید ہونا ہو تو وہ پطرس بخاری نے جو مضمون لکھا تھا ہاسٹل میں رہنا، وہ ضرور پڑھنا چاہیے. وہ بڑا دلچسپی سے انہوں نے اس حوالے سے باتیں لکھی ہیں، حالانکہ وہ بہت عرصہ پہلے لکھی تھی. تیسرا شعبہ جس میں سہولتیں پاکستان میں ہیں اور یورپ میں اور سویڈن میں نہیں ہیں، وہ ہے ایگریکلچر اینڈ ویٹنری سروسز. ایگریکلچر میں، زراعت میں، وہاں پہ فری ایڈوائزری سروس ہے، اور اس کے علاوہ ایگریکلچرل انجینئرنگ میں فری ایڈوائزری سروس ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اور جو ویٹنری کے شعبے میں، اینیمل ہیلتھ کے شعبے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہترین سہولتیں پاکستان میں ہیں، وہاں پہ ویٹنری ہاسپٹل میں اگر آپ جائیں اپنے پیٹس کو لے کے، ڈاگ یا گوٹ یا اپنا کیٹ یا دوسرے جو جانور ہیں، 5 روپے کی پرچی سے ویٹنری ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا معائنہ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہاسپٹلز میں میڈیسنز بھی ہوتی ہیں، وہ کافی حد تک میڈیسن بھی دیتے ہیں. اگر ان کی آپریشن کی، کسی قسم کی سرجری کی ضرورت پڑے، وہ بھی کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے پیٹ یورپ میں رکھے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب ان کا پیٹ بیمار ہوتا ہے یا ان کو جب اس کی ویکسینیشن کروانی ہے تو پاکستان کے حساب سے لاکھوں روپے لگتے ہیں. لیکن پاکستان میں، جو پورے ملک میں، مطلب بعض صوبوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں باقی جو سروسز بھی شامل ہیں، جیسے آرٹیفیشل انسیمینیشن کی سروس ہے یا باقی جو ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ سروسز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے صوبوں میں اور آزاد جموں کشمیر میں، بڑی بہترین سہولتیں دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ پولٹری سیکٹر میں جو رانی کھیت اور دوسری جو بیماریاں، ان کی فری ویکسینیشن ہوتی ہے، ویکسینیٹر جو ہے وہ گاؤں میں بھجوائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو پولٹری سے ریلیٹڈ سروسز ہیں، مثلا ڈیزیز ڈائگنوز ہے، اس کے علاوہ وہ ڈیزیز کنٹرول ہے، اور جو ڈائگنوز وغیرہ کی اس طرح کی جو شعبہ جات ہیں، ان میں بھی فری سروسز وہاں پہ ملتی ہیں، جن کا یورپ میں کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے. چوتھا شعبہ سرکاری ملازمت. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سرکاری ملازموں کو سہولتیں میسر ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود پاکستان میں گورنمنٹ آفیسر رہا ہوں، اور یہاں بھی سویڈن میں یونیورسٹی میں گورنمنٹ میرا جاب ہے. تو دونوں جگہ پہ میں نے جو ہے وہ وہاں پاکستان میں بھی سرکاری ملازمت کی ہے، یہاں بھی کر رہا ہوں. اور ابھی تو میرے دوست ماشاءاللہ 19ویں 20ویں گریڈ میں ہیں، ان سے میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور ان کی سہولتوں کے بارے میں. سب سے پہلی تو پاکستان میں جو سہولت سرکاری ملازموں کو، خواہ وہ کوئی بھی صوبے کا ملازم ہو، وفاق کا ملازم ہو، خواہ وہ پہلے گریڈ کا ہو یا 22 گریڈ کا ہو، وہاں پہ سرکاری ملازمین کو سال میں 25 اتفاقیہ چھٹیاں ملتی ہیں، جن کو کیجول لیوز کہتے ہیں. فار ایگزامپل وہ بیمار ہو گئے ہیں، کسی شادی پہ جانا ہے، یا ان کو کوئی کام ہے، کچھ کرنا ہے، وہ ایک سال میں 25 چھٹیاں لے سکتے ہیں. ان کی تنخواہ جو ہے اس میں کٹوتی نہیں ہوتی. وہ جب چاہیں 1 یا 2 یا میرے خیال 1 ہفتے تک لے سکتے ہیں. یہ ان کی ڈپینڈ کرتا ہے، ان کا جو آفیسر ہے وہ ان کو گرانٹ کرتا ہے. وہ ایک سال میں 25 چھٹیاں لے سکتے ہیں. اگر وہ نہ لیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن ایک سال میں ان کو یہ سہولت حاصل ہے. یورپ میں، سویڈن میں ایسی کوئی کیجول لیوز کا تصور نہیں ہے. اگر آپ بیمار بھی ہو گئے ہیں
تو پہلے دن کے تنخواہ کے وہ پیسے کاٹیں گے، دوسرے کے اس سے کم، اور اس طرح کٹوتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے، کچھ چیز ہے، آپ کو جو ہے وہ چھٹی نہیں مل سکتی، یہ بغیر تنخواہ کے ملے گی، یا آپ دوسری چھٹیاں لیں گے جن کا میں آگے ذکر کر رہا ہوں۔ تو پاکستان میں سرکاری ملازمین کو جو 25 کیجول لیوز ملتی ہیں، اتفاقیہ چھٹیاں، وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ دوسری چھٹیاں آ گئیں جو یورپ میں ہمیں ملتی ہیں، جن کو ہم سویڈن میں سیمیسٹر کہتے ہیں، ہالیڈیز۔ تو سویڈن میں تقریباً یہ 25 سے 35 ہے، یہ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے یونیورسٹیز ہیں، ان میں اگر 40 سال سے زائد عمر ہے تو ان کو 35 چھٹیاں ملتی ہیں، ادروائز 30 ملتی ہیں۔ بعض جو صنعتی ادارے شاید ان میں 25 ہوں، تو تقریباً اتنی ہیں، یعنی میکسیمم 35 ڈیز جو پیڈ ہالیڈیز ہیں وہ سویڈن میں ملتے ہیں، اور یہ شاید یورپ میں میکسیمم ہوں۔ امریکہ میں تو اس سے بھی بہت کم چھٹیاں ملتی ہیں۔ پاکستان میں ایک سرکاری ملازم کو، خواہ وہ 1 گریڈ کا یا 22 کا، اس کو 48 جو ہے وہ ارنڈ لیو ملتی ہیں۔ وہ 48 چھٹیاں پوری تنخواہ پہ ملتی ہیں، جن کو ہالیڈیز کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور مزے کی بات ہے، اگر انہوں نے وہ 48 ڈیز کی چھٹیاں ہیں وہ ڈبل بھی کر کے لے سکتے ہیں ہاف پے پہ، یعنی ان کی جو سیلری ہے بیسک سیلری کا ہاف اور الاؤنسز پورے ملتے ہیں، تو اس میں ان کو یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ 48 چھٹیاں۔ اب یہاں پہ سویڈن میں یہ ہے کہ آپ کی جو 35 یا 30 چھٹیاں آپ نے سال میں لینی ہی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 چھٹیاں سیو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ ساری کی ساری سیو کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جو لوگ دوران سروس چھٹیاں نہیں لیتے، تو جب وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو 12 تنخواہیں ان کو سال کی وہ ملتی ہیں، باقی وہ ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کو 1 سال کی یعنی 12 تنخواہیں اکٹھی ملتی ہیں۔ یورپ میں ایسی بالکل کوئی نہیں ملتی، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسرا، پینشن کا جو پاکستان کا نظام ہے، اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو یورپ سے یا سویڈن سے بھی کافی بہتر ہے۔ یہاں پہ پینشن رولز کے مطابق اتنی پینشن نہیں ملتی جتنی پاکستان میں پینشن ملتی ہے، اور پھر کمیوٹ پینشن جو لاکھوں روپے اکٹھے مل جاتے ہیں، وہ یہاں پہ ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کی تنخواہ ہے، بعض صورتوں میں تو 50% سے بھی کم مہینے کے ملتے ہیں۔ جو 12 تنخواہیں اکٹھی ملنا، یا جو جی پی فنڈ یا وہ گریجویٹی کی صورت میں اکٹھی جو کمولیٹو پینشن ہے، وہ یہاں نہیں ملتی۔ یہ وہاں پہ بہت بڑی جو ہے وہ سہولت ہے۔ اور بلکہ وہاں یہ بھی ہے کہ اگر دوران سروس اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ کو پینشن ملتی ہے، بچوں کو ملتی ہے، بلکہ اگر ان کی کوئی بیٹی بیوہ ہو جائے تو اس کو بھی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سرکاری ملازموں کو وہاں پہ یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر دوران سروس جو نان گزٹڈ ملازم ہیں، گریڈ 17 سے چھوٹے، اگر ان کی دوران ملازمت انتقال ہو جائے تو ان کی فیملی کے یا اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو بغیر کسی انٹرویو کے اس کو اگر اسامی ہے تو اس کو وہاں پہ ملازمت مل جاتی ہے۔ تو پاکستان کے سرکاری ملازموں کو اتنی سہولت ہے۔ باقی جو ان کے عالی شان دفاتر ہیں، وہاں پہ جو ان کو پی این ملے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں، یورپ میں کوئی تصور نہیں۔ یورپ میں جتنا مرضی بڑا افسر ہو جائے، یا تو پی این کا تصور ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ایک گریڈ 70 والا بھی بیل دے گا اور پی این آئے گا، پانی لے کے آئے گا، یہ جناب چائے لے لے، ایسا نہیں ہے۔ تو جتنی میں سمجھتا ہوں کہ مزے کی عیاشی کی زندگی پاکستان کے سرکاری آفیسر اور سرکاری لوگ کر رہے ہیں، دنیا میں نہیں کر رہے، تو اس لیے ان کو کام بھی زیادہ کرنا چاہیے، ملک کو واپس دینا چاہیے، تاکہ ملک ان پہ اتنا زیادہ لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں جس میں پاکستان میں لوگوں کو سہولتیں میسر ہیں، وہاں پہ نہیں ہے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یورپ میں اور سویڈن میں ہم بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان میں بہت معمولی سا ٹیکس لیا جاتا ہے، وہ بھی سرکاری ملازمین سے، وہ بھی بہت کم ہے۔ یہاں پہ ہم اگر ٹیکسز کو اگر ہم دیکھیں تو تنخواہ میں ہمارا تقریباً 35 اور بعض صورتوں میں 40% ٹیکس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہم وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں، تو ٹیکسز کی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہم پے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت جو ہے وہ ان کو موج ہے، ٹیکس بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی سہولت وہ ہم کہیں گے کہ یورپ میں اور پورے یورپ میں آلموسٹ، کہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کریں جہاں آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ کو ٹکٹ لگے گی، بلکہ ان جگہوں پہ بھی جس پہ اجازت بھی ہے، اگر آپ نے ٹکٹ نہیں پے کی یا کم وقت کے لیے کی ہے تو آپ کو جو ہے وہ جرمانہ ہو جاتا ہے، جو پاکستانی 10 15 20 ہزار تک ہو سکتا ہے۔
لیکن پاکستان میں آپ جہاں مرضی گاڑی کھڑی کر لیں، ماسوائے چند شہروں کے یا جہاں پہ وہ ٹھیکہ سسٹم ہے وہاں بھی معمولی سی مائنر سی جو وہ فی ہے، اور وہاں پہ اس طرح کے ٹکٹ کا چانس نہیں ہے، لیکن باقی آپ کو گلی محلوں میں باقی جگہوں میں گاڑی پارک کرنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور لائٹر نوٹ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کی فارمیلٹیز نہیں ہیں، جو جہاں چاہے ریڈی لگانا چاہے، خوانچہ لگانا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ مشکل ہے۔ تو اس لیے وہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، ان سہولتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک ان کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے، تو ان کو بھی اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ریٹرن کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اگر کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو میں یہاں پہ نہیں کہہ سکا تو آپ اس یوٹیوب کا جو کمنٹس والا لنک ہے وہاں پہ لکھ دیجئے تاکہ باقی لوگ پڑھ سکیں، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے، اور دعا ہے کہ جہاں جہاں جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اسے خوشحال رکھے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔